اور پوری روس کی سلطنت میں اسلام پھیل گیا۔ تاریخ لکھنے والے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ فتح کرنے والی قوم نے اپنے غلاموں کا دین قبول کر لیا۔ ہر کوئی بادشاہوں کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ غلاموں کا کلمہ بادشاہوں نے پڑھا۔ تو ایک نسل پوری چنگیز خان کی مسلمان ہو گئی۔ اب ہلاکو جو تھا وہ مصر ایک ملک باقی رہ گیا تھا، وہ اس پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر جرار لے کر نکلا۔ تو مصر کے بادشاہ رکن الدین بیبرس نے برقع خان کو خط لکھا کہ ہلاکو ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو مسلمان ہے ہمارا ساتھ دے۔ تو برقع خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تو مصر پہ حملہ چھوڑ دے ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا۔ وہ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ جب یہ خط ہلاکو نے پڑھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے برقع خان کو خط لکھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ چنگیز کا قانون یاسا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی تاتاری دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ تو برقع خان نے اس کو جواب دیا، وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، میں مسلمان ہوں، تو مصر پہ حملہ کرے گا، میں تجھ پہ حملہ کروں گا۔ اب اللہ کا غیبی نظام چلا ہے، اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ 4 بیٹے ہیں ہلاکو چنگیز کے، جوجی، اغدائی، چغتائی، طولوئی۔ ہلاکو طولوئی کا بیٹا ہے اور برقع اباقہ کا بیٹا ہے۔ اور جب یہ لشکر نکلا ہے مصر پہ حملہ کے لیے تو یہ حقیقت ہے اس لشکر کو مصر والے نہیں روک سکتے تھے۔ تاتاری کے سامنے آ گئے اور پہلی دفعہ 50 سال کے بعد تلوار تاتاریوں کی آپس میں ٹکرائی، اور اس کے پیچھے چند غیر معلوم مسلمان تبلیغ والے ہیں جن کو تاریخ نے محفوظ نہیں کیا، نام تک بھی نہیں محفوظ کیے، لیکن چند لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی بات سنا بادشاہوں تک پہنچائی۔ پھر ایک خوفناک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہلاکو نے ظلم زیادہ اس لیے کیا کہ ہلاکو کی بیوی عیسائی تھی، دوزہ اس کا نام تھا، اور اس کا جو سالار تھا وہ بھی عیسائی تھا، اس کا نام تھا قطبوغا۔ یہ دونوں عیسائی تھے۔ تو یہ چاہتے تھے مسلمانوں کو مٹا دیں، لیکن میرے اللہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون۔ اللہ نے برقع کو ایمان دیا، اس سے جا کر ٹکرایا ایک جنگ میں، جو میں ہلاکو نے پہلے مصر پہ حملے کا ارادہ کیا، لیکن اس کا بھائی تھا منگو خان، وہ اس وقت چنگیزیوں کا بادشاہ تھا۔ جب اغدائی مرا تو اس کا بیٹا قیوق تھا، وہ بادشاہ بنا۔ قیوق کے مرنے کے بعد منگو خان بنا۔ ہلاکو مصر پہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ منگو خان مر گیا، تو وہ قانون تھا کہ جو تاتاری بادشاہ جہاں بھی ہے وہ بڑے بادشاہ کی میت پر پہنچے۔ تو اس نے سارے لشکر کو کوچ کا حکم دیا، تھوڑی سی فوج اس نے فلسطین میں رکھی، اور 2 سال کے بغداد کی تباہی کے 2 سال کے بعد 656 میں بغداد تباہ ہوا۔ 658 میں رکن الدین بیبرس نے قطبوغا پہ حملہ کیا اور وہ زندہ گرفتار ہوا۔ پھر انہوں نے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اس کو پھینک دیا۔ پھر ہلاکو لاؤ لشکر لے کے مصر پہ چڑھا ہے، تو برقع خان آگے آیا۔ یہ دونوں کا بیٹا تقودار وہ بادشاہ بنا، ہلاکو کا بیٹا بادشاہ بنا، وہ مرا، اس کا پوتا ارغوان وہ بادشاہ بنا، تو وہ عیسائی ہو گیا۔ اس نے اپنا نام رکھا نکوپولس، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد کہنے ترائے خدا کیا چکر ہے، ترائے خدا، عیسائیوں کے 3 خدا ہوتے ہیں، کہ ترائے خدا بھی ہویا، جب میں خدا تھا ہی کوئی ہوندہ ہے۔ تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام احمد رکھا۔ احمد وہ ہلاکو جس نے کہا تھا دنیا سے اسلام مٹا دوں گا، اس کا پوتا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی تلوار نہیں ہے، تلوار تو مسلمانہ دے ہاتھ چرائی کوئی نہیں گئی، زنگ لگ گیا تھا تلواروں